دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے۔ اور وہ کتنے کھائے بھلا؟ 1 2 10 15 20 نہیں، 75 زخم کھائے، اور شل ایسے ہو گیا تھا کہ جو تیر آتے تھے جتنے بھی اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر لے لیتے تھے، اور سارا کا سارا جو ہاتھ ہے وہ بیکار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے یعنی طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے بارے میں 10 علمی نکات پر بات کریں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی، آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا، اور آپ کا نسب کیا تھا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے وہ کس قبیلے سے تھا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد تھی، اور آپ کے جو والد ہیں ان کا نام عبید اللہ ہے، اور جو آپ کی والدہ ہیں ان کا نام صعبہ بنت عبد اللہ ہے، اور یہ صحابیہ بھی ہیں، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کو صحابیت کا شرف ملا۔ اور اس کے علاوہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے وہ کس قبیلے سے ہے، تو وہ قبیلہ تیم سے ہے، یعنی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا تو وہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا۔ اور چھٹی پشت میں جا کر یعنی محمد بن عبد اللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، یعنی چھٹی پشت میں جا کر یا 7ویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت طلحہ کا قبیلہ، حضرت طلحہ کا نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عامر بن کعب پر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے تو ان میں عامر بن کعب پر جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نسب جا ملتا ہے۔ دوسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کب ہوئے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کب لے کر آئے۔ تو حضرت طلحہ بعثت نبوی یعنی جس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے تو اس سے 14 یا 15 برس پہلے پیدا ہوئے، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب تقریباً 25 سال تھی یا 26 سال تھی تو اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو اس حساب سے میں نے بھی حساب لگایا 571 عیسوی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس حساب سے 596 عیسوی میں یا 597 عیسوی میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے۔ تو اور آپ اسلام کب لے کر آئے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے، اور شروع میں ہی یعنی ابتدائی جو زمانہ ہے اسلام کا اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو شروع میں 8 صحابہ ایمان لے کر آئے تو ان میں ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہوگا، ان کا اعمال نامہ سوچیں کتنا وزنی ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، صرف اپنا عمل نہیں بلکہ اور بھی جو عمل جو ہماری وجہ سے کرے گا، یعنی اگر میں خود حافظ نہیں ہوں اور میں نے کسی کو کہہ دیا بھائی حفظ کر لے، میں خود نمازی نہیں ہوں لیکن اگر میں نے کسی کو کہہ دیا کہ بھائی نماز پڑھ لے اور اس نے نماز پڑھ لی اور وہ حافظ بن گیا تو اس کے حفظ کرنے کا اور اس کے نماز پڑھنے کا ثواب مجھے مل گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب اتنے لوگوں کو دعوت دی اور ان کے اتنے بڑے اعمال تھے تو وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ان کے علاوہ بھی کتنے لوگ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اعمال نامہ ہے وہ کتنا وزنی ہوگا۔ تیسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا اور مسلمانوں کی طرح کسی کے تشدد کا شکار ہوئے، اور اگر ہوئے تو کس نے ان پر تشدد کیا اسلام لانے پر؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تشدد کا شکار ہوئے اور مسلمانوں کی طرح، اور ان پر ان کا بڑا بھائی عثمان اور ان کا چچا ایک تھا وہ، اور ان کے علاوہ ایک اور بندہ تھا مکہ کے اندر نوفل بن خویلد عدویہ، اس نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور بہت زیادہ مارا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی اس سارے واقعے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی یعنی اے میرے رب
ان لوگوں کو ابن عدویہ کے شر سے بچا۔ اتنا زیادہ ظلم و ستم ہوا۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور سکون سے بیٹھے ہیں اسلامی ریاست کے اندر، اور ہمیں نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر، صدقہ دینے پر، بھلائی کرنے پر، اللہ کی عبادت کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، لیکن جو وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا، ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا۔ تو چوتھا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں رہتے تھے اس وقت، اور جب مدینہ ہجرت کر لی تو اس وقت آپ کا دینی بھائی کون تھا؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں تھے تو زبیر ابن عوام یا سعید ابن زید، یہ دونوں بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بڑے صحابہ کے اندر ہیں، ٹاپ 10 صحابہ کے اندر۔ تو یا سعید بن زید یا زبیر ابن عوام، ان میں سے کسی ایک کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی بھائی بنایا گیا، یعنی موافقات قائم کی گئی۔ اور جب انہوں نے حضرت طلحہ نے اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کی تو پہلے تو ٹھہرے حضرت اسعد بن زرارہ، اسد نہیں، اسعد یعنی سین کے بعد عین ہے، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسید بن حضیر جو اوس قبیلہ کے سردار تھے۔ دو ہی بڑے قبیلے تھے مدینہ کے اندر، ایک اوس اور ایک خزرج۔ تو اوس کے جو سردار تھے ایک سعد بن معاذ ہیں اور ایک اسید بن حضیر ہیں۔ تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد ہیں یا ماموں زاد ہیں، مطلب بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے، اس کے بعد ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک کے وہ ہیں قراء میں سے ہیں، اس امت کے اندر صحابہ میں سب سے بڑے جو قاری ہیں 4 صحابہ میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک جو سب سے بڑے ہیں وہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے علاوہ 3 اور ہیں، ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 بڑے حافظ ہیں، 4 بڑے قاری ہیں قرآن پاک کے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو۔ تو ان میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا دینی بھائی بنایا گیا، یعنی ان کے درمیان موافقات قائم کی گئی۔ 5واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کا ذکر ہم نے کہیں نہ سنا نہ پڑھا۔ تو ہجرت جب ہوئی ہے، یعنی جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے ہیں، تو اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلہ شام گیا تھا، تو اس کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد واپسی پر حضرت طلحہ مدینہ بھی گئے، پھر مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات بھی ہوئی، اور شامی کپڑے جو ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش بھی کیے۔ اور میں نے رحیق المختوم کے اندر، یعنی جو سیرت نبوی پر جو کتاب ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہے، پوری دنیا کے اندر اول انعام یافتہ کتاب ہے، تو اس کے اندر میں نے پڑھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پارچہ جات پیش کیے، پارچہ جات۔ تو مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے پھر دوسری کتاب میں پڑھا کہ کپڑے پیش کیے۔ تو پارچہ جات کا جو معنی ہے وہ کیا کپڑے ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتہ، اگر آپ کو پتہ ہو تو مجھے ضرور بتانا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ تو چھٹا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں سے ہیں، اور اصحاب بدر تو آپ کو پتہ ہے اصحاب بدر کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، کہ جو مرضی کر لو میں نے معاف کر دیا، یعنی اس بدر کی جنگ کے بعد جو مرضی کر لو میں نے تمہیں قد غفرت لکم، میں نے معاف کر دیا۔ تو اصحاب بدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اصحاب بدر میں سے ہیں، لیکن جامع صحیح کے اندر جو اصحاب بدر کی فہرست آئی ہے اس کے اندر جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کا نام نہیں لکھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں اختلاف موجود ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ تجارتی یعنی شام جو ہے وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے جو ہے ان کا غزوہ بدر کے اندر وہ شامل نہیں ہو سکے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین یعنی جو کفار آ رہے تھے ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ تو جب یہ واپس تشریف لائے دونوں حضرات، تو جو سعید ابن زید ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا۔ تو جب یہ واپس تشریف لائے دونوں حضرات تو پھر جنگ جو ہے
ختم ہو چکی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ جہاد کا جو ثواب ہے اس سے محروم نہیں ہو، بلکہ تم بھی شامل ہو اس کے اندر، کیونکہ تم بھی رسول اللہ کے کہنے پر ہی گئے تھے وہاں پہ۔ تو اصحاب بدر کے اندر بھی حضرت جو ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شمار ہم کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ باقاعدہ جسمانی طور پر شامل ہوئے تھے، بنفس نتیجہ نہیں، اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال انشاءاللہ جنت میں جب ملیں گے تو پوچھ لیں گے۔ ساتواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جنگ احد کے اندر شریک ہوئے، اور اگر شریک ہوئے تو کیا خدمات انجام دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت طلحہ بالکل شریک ہوئے جنگ احد کے اندر، اور جنگ احد کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 50 آدمیوں کا ایک دستہ پہاڑی کے اوپر بٹھایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا، جن کے جو سردار ہیں ان 50 آدمیوں کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ اگر ہمیں فتح بھی ہو جائے تو جب تک میں تمہیں واپس نہ بلاؤں تو لہٰذا تم نے واپس نہیں آنا اور وہیں پہ کھڑے رہنا ہے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ لیکن پھر بھی جب مسلمانوں کو شروع کے اندر فتح ہوئی تو اس کے بعد جو ہے 40 اگر 50 تھے تو 40 جو ہیں اتر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا ہمیں وہ صرف جنگ کے وقت تھا، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اور جب وہ نیچے اتر آئے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے جو سردار ہیں، اکرمہ بن ابی جہل، انہوں نے دیکھ لیا، حضرت خالد نے دیکھا سب سے پہلے کہ وہ جو گھاٹی ہے وہ خالی ہو گئی، عقب سے آ کر یعنی پیچھے والی سائڈ سے آ کر انہوں نے صحابہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور اسلامی تاریخ کا بہت بڑا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 4 مہاجرین میں سے، اور اس کے علاوہ جو 66 ہیں وہ انصار مدینہ کے اندر سے شہید ہو گئے تھے۔ اور جو 4 مہاجرین ہیں ان کے بھی آپ کو نام بتا دوں، ایک تو مصعب بن عمیر عبدری جو مکہ کے اندر شہزادے ہوا کرتے تھے اور شہزادوں والی زندگی تھی ان کی، تو وہ شہید ہو گئے، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے مہاجرین میں سے، اور چوتھے وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرا گمان ہے کہ وہ مہاجر ہیں، مجھے پکا کنفرم نہیں ہے کہ وہ مہاجرین میں سے ہیں، لیکن جو 3 پہلے والے میں نے بتائے وہ مہاجرین میں سے ہی ہیں جو شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ انصار بہت زیادہ شہید ہوئے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس بن مالک کے چچا یا تایا ہیں تو وہ بھی شہید ہوئے اسی جنگ کے اندر، اور بہت بڑا نقصان ہوا۔ لیکن اس وقت جب یہ سارا معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند جانثار رہ گئے، اور اس نازک موقع کے اوپر کفار مکہ نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو بہت سے جو صحابہ ہیں وہ میدان چھوڑ گئے تھے کہ اب جینے کا ہمیں کیا فائدہ، اور ویسے بھی افراتفری مچی ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند جانثار صحابہ تھے، جن میں ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ہاتھ پر اتنے زیادہ زخم کھائے کہ ہاتھ شل ہو گیا۔ یہ تو آپ نے اکثر سنا ہے نا، شل ہو گیا۔ شل ہونے کا معنی یہ ہے کہ بیکار ہو گیا، اور ساری زندگی دوسرے ہاتھ سے جو صحیح تھا اس سے لڑتے تھے، اور شل ایسے ہو گیا تھا کہ جو تیر آتے تھے جتنے بھی اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر لے لیتے تھے، اور سارا کا سارا جو ہاتھ ہے وہ بیکار ہو گیا۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت کی انہوں نے تو وہ بھی اسی ہاتھ سے کی۔ تو ایک جو ہے آدمی دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ کمزور ہاتھ سے، خراب ہاتھ سے بیعت کی گئی ہے، لہٰذا یہ بیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سارا دور ہے وہ فتنوں کی ہی نظر ہو گیا، تو سبب وہ خارجیوں کا فتنہ، اور اس کے علاوہ کتنی زیادہ جنگیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور ہے اس کے اندر ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار، نیزہ اور اس کے علاوہ جو تیر آ رہے تھے اس کی جو زخم کھائے جسم کے اوپر، وہ کتنے کھائے والا؟ 1 2 10 15 20 نہیں، 75 زخم کھائے، 75 زخم ان کو آئے تھے، اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پر چڑھے تو 2 زیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی، اس لیے اوپر چڑھنے میں دقت محسوس ہوئی، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخموں کے باوجود، تیر لگے ہوئے ہیں اور تلواروں کے زخم آئے ہوئے ہیں اور خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا اپنے جسم کے اوپر، اور سارا جو پہاڑ ہے وہ اوپر چڑھ گئے۔ تو یہ جو قربانیاں ہیں، ہمیں تو گھر بیٹھے اسلام مل گیا، ماں کی گود کے اندر اسلام مل گیا، تو لہٰذا جو ہے ہم قدر نہیں کرتے، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک اسلام پہنچا ہے، بہت زیادہ، ایک حدیث کے لیے
کتنے زیادہ سفر ہوئے اور کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی کہ دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ کتنی زیادہ آیات ہیں۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم صرف مسلمان نہ بنیں، یعنی صرف نام کے مسلمان نہ بنیں بلکہ کام کے مسلمان بنیں۔ 8واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بے مثال جو ان کی بہادری ہے اور جان نثاری ہے اور جو ان کی قربانی ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے یعنی طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اسی کا صلہ تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الخیر، شاید میں نے شروع میں بتایا ہو کہ ان کو الخیر کا لقب عطا ہوا۔ تو 9واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حصہ لیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پہ ان کو کیا ذمہ داری سونپی گئی؟ تو جی ہاں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حصہ لیا، اور اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے موقع پہ ایک مکان میں سویلم نامی یہودی تھا، سویلم یہودی، اس کے مکان میں جو منافقین تھے تو وہ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکان کا گھراؤ کیا، پھر اس کے بعد اس مکان کو آگ لگا دی گئی، اور منافقین کے جو حوصلے تھے یہ پست ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک کا جو موقع ہے یہ بڑا سخت موقع تھا۔ اس وقت جو انصار مدینہ ہیں اور بہت سے مہاجرین بھی ہیں جو پھر جنہوں نے کاشتکاری شروع کر دی تھی، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے زمین کے اوپر جو کاشتکاری ہے اس کو بھی شروع کیا تھا۔ تو اس وقت جو فصلیں ہیں وہ پکی ہوئی تھیں اور روم کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا تھا، بڑا سخت موقع تھا، تو جو اور گرمی بھی بہت زیادہ شباب پر تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، منافقین پھر کیا کہتے تھے؟ لا تنفروا فی الحر، گرمی کے اندر نہ نکلو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دو، نار جہنم اشد حرا، کہ جو جہنم کی گرمی ہے، جہنم کی جو اس وقت کی سختی ہے، ویسے تو گرمی ہے، یعنی جو ہر معنی گرمی، تو وہ اس گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ جہنم کی جو آگ ہے اس کو 70 دفعہ میں نے سنا کہ اس کو دھویا گیا، اس کے بعد دنیا کے اندر لایا گیا، اور اس کے اندر انگلی نہیں رکھ سکتے، تو جہنم کی آگ کیا ہوگی؟ پھر حاویہ کی آگ کیا ہوگی؟ جہنم کے 7 حصے ہیں، اوپر جہنم، اس کے نیچے حطامہ، اس کے نیچے لظہ، اس کے نیچے سعیر، اس کے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم، اس کے نیچے حاویہ، اور حاویہ میں منافقین ہوں گے، اور واقعی منافقین کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ یعنی عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اور ذوالخویسرہ اتنا بڑا منافق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اعدل، عدل کر، مال کے اندر عدل کرو رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا وہ غم کی وجہ سے بدل گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں جو ہے عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، تو پھر کون کرتا ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں، گردن مار دوں اس کی۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ مجھے اجازت دیں میں گردن اڑا دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے۔ تو کہنے لگے حضرت خالد کہ یا رسول اللہ اس کی نمازوں کا اس کو کیا فائدہ، یہ تو منافق ہے۔ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ کو تو پتہ تھا منافق ہے، سب کو پتہ تھا منافق ہے، لیکن رسول اللہ کی شفقت دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے؟ اللہ کی قسم سب کو پتہ تھا کہ وہ منافق ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے اجازت نہیں دی، اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو قتل کراتا ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ تو وہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا نا، تو اللہ کے نبی کی شفقت تھی، تو ابھی موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اور زیادہ بتاتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی اپنے نام، پہلی بار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام نبی کو عطا کیے، کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام عطا کیے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے مہربان ہیں، اور تھوڑے بہت نہیں، بہت زیادہ مہربان ہیں۔ 10واں اور آخری علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ کس موقع پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو فیاض اور جواد کا لقب عطا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب بہت زیادہ تنگی تھی، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ تعداد، بہت زیادہ کثیر مال جنگ کے لیے پیش کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب عطا کیا۔ اور غزوہ حنین جو جواد ہے، جواد کا جو لقب ہے، تو غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو عطا کیا۔ تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس کو اپنانے والا بنائے۔ جس طرح انہوں نے قربانیاں دی، ساری زندگی ان کا ہاتھ چل رہا، اور ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ آگے انشاءاللہ یہ تو ابھی میں 10 نکات بنا رہا ہوں، ابھی ان کے اور بھی جو کارنامے ہیں اور ان کی زندگی موجود ہے، اللہ نے مجھے زندگی میں اور بھی بتاؤں گا۔ تو حضرت طلحہ کا جو میں ایسے بتا دوں کہ بہت ساری زندگی جو ہے قربانیوں والی ہے، یہاں تک کہ ان کی جو شہادت ہے وہ بھی جنگ جمل کے اندر مروان نے، پہلے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کو چھوڑا، تو انہوں نے حضرت طلحہ کو آواز دی کہ جو علی ہے اس نے مجھے ایک بات یاد دلا دی ہے، تو لہٰذا میں تو نہیں لڑ سکتا۔ وہ چل پڑے، حضرت طلحہ بھی چل پڑے، تو مروان نے تیر مارا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو، تو اس تیر سے گر کر شہید ہو گئے۔ تو حضرت طلحہ نے جس طرح قربانی والی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا جینا مرنا بنا لیں اور اس کے لیے قربانی دینے والے بنیں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ سے ملیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اب بھی راضی ہیں اور اس وقت بھی راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔